صل على محمد وآل محمد اللهم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فاطمہ زہرا خان سرکانی اور آج میں آپ لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مختصر طور پہ بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لائے۔ جب مٹی لائی گئی تو اس میں پانی ڈالا گیا، پھر یہ مٹی 40 روز تک اس طرح پڑی رہی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو چکی تو اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ ابلیس کے سوا سب نے اس حکم کو تسلیم کیا۔ اس حکم عدلی پر ابلیس کو روز جزا تک مردود قرار دے دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ جب بیدار ہوئے تو ان کے پاس ایک عورت موجود تھی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تو جواب ملا، ہم نے تیرے جسم کی ہڈی سے اسے تخلیق کیا ہے اور یہ تیری زوجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہدایت کی، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو امن چین کی زندگی بسر کرو، مگر دیکھو وہ جو ایک درخت ہے تو کبھی اس کے پاس نہ بھٹکنا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ اس ہدایت کے باوجود دونوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے دونوں کو زمین کے مختلف حصوں میں اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور کی دعا کی، ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا، تو نے ہمارا قصور نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت حوا علیہ السلام کی آپ علیہ السلام سے مقام عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اسی مقام پر حج کا مقدس فریضہ ہر سال 9 ذوالحج کو ادا ہوتا ہے۔ اس پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے۔ اس تاریخ کو مقام کی حاضری پر حاجی صاحبان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فیضان حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کھانا مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے 7 دانے گیہوں کے بھیجے۔ حضرت جبرائیل امین نے 7 دانے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ وہی ہے جس کی وجہ سے تم کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ اس وقت ایک دانے کا وزن 1800 درہم کے برابر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، ان کا کیا کروں؟ تو جبرائیل امین نے کہا، ان کو زمین پر پھیلا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے فصل پیدا کی۔ جب فصل پکی تو اس کو کاٹ کیا گیا۔ یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے صبح کے وقت ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس طرح شام کے وقت ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ صبح کی لڑکی شام کے لڑکے سے بیاہی جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہم نے آپ لوگوں سے مختصر بیان کیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں